السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی سورت القصص کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی۔ قرآن کی ترتیب میں یہ 28 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی 28 آیتیں ہیں، 88 آیتیں۔ بڑے عجیب و غریب اس میں مضامین ہیں۔ اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے ملازمت اور مزدوری کی، وہ بے نظیر ملازمت اور مزدوری تھی۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر ملازم رکھا تھا اجرت پر، اور اجرت یہ قرار دی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کر دوں گا اگر 8 سال تک تم میرے گھر ملازمت کرو گے، اور اگر 10 سال کر لو، اپنی طرف سے 2 سال اور بڑھا لو تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ یہ 10 سال طے ہوئے کہ تم 10 سال ملازمت کر لو اور اجرت پر رہو، تو میرے گھر کے کام کاج کرنا، بکریوں کو چرانا وغیرہ، پانی پلانا، یہ سب کام کرو گے تو بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ یعنی 8 سال تو مسٹ ہیں اور 2 سال آپشنل تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا۔ بظاہر تو یہ ایک ملازمت تھی، لیکن ان کے اندر نبوت کے مراحل طے کرانے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کر جوانی تک فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے اور شہزادوں کی طرح زندگی گزاری، یہاں تک کہ اہل فرعون وہ ان کو فرعون کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو کوئی مومن ان کے دائیں بائیں نہ تھا کہ جس کی صحبت کا اثر موسیٰ علیہ السلام لیتے۔ جسمانی تو ساری تربیت دیکھی، لیکن روحانیت کے مراتب کے لیے صحبت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب یہ بنائی کہ حضرت شعیب علیہ السلام تک آپ آن پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس 8 سال یا 10 سال مزدوری کرو۔ حقیقت میں اس مزدوری کے اندر یہ تھا کہ نبوت کے لیے ان کے قلب کو تیار کرنا تھا، اس دل کو تیار کر دیا جائے، کیونکہ جسمانیت کے سارے خزانے دیکھ لیے اور روحانیت کے مراحل طے کریں گے۔ تو 10 سال آپ نے گزارے، پھر آپ کے قلب میں وہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اب نبوت کا چراغ جل سکتا ہے۔ پھر جب آپ کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہو گیا اور آپ وہاں سے چلے گئے، پھر آپ کو کوہ طور پر پہنچے، وہاں آپ کو روشنی نظر آئی۔ گھر والوں کو کہا ٹھہریے، کیونکہ آپ کی بیوی پریگننٹ تھی، میں دیکھتا ہوں کوئی آگ ہوگی۔ وہاں جب پہنچے تو اللہ نے کہہ دیا، اللہ رب العالمین، میں تیرا رب ہوں۔ اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا اور فرمایا، میں نے تجھے اپنے مرسلین یعنی چیدہ رسولوں میں سے چن لیا ہے۔ تو وہاں آپ کو نبوت ملی۔ گویا وہ اجرت عام اجرتوں میں سے نہیں تھی، اس کے اندر تو نبوت چھپی ہوئی تھی، اس لیے انہیں اجر اعظم کہا گیا ہے۔ ایسا اجیر کائنات انسانی میں نہیں ملے گا۔ یوں بظاہر مزدوری کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نبوت کے موتی سمیٹ رہا ہے۔ پھر آپ کے بچپن سے لے کر اس صورت حقائق جو ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ ہے سورہ القصص۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر بچوں کا حافظہ کمزور ہو یا پڑھنے والے بچوں میں علم و فہم کی کمی ہو، سورہ قصص پڑھ کر دم کر کے پانی پلائیں تو ان کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ یہ آج کل ہر گھر کا پرابلم ہے، دیکھیں کہ بچے سبق یاد نہیں کرتے، یا ٹائم پر ایگزام ہو رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، ان کی تیاری کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو اگر اس پر عمل کر لیا جائے، سورہ قصص پڑھ کر ان کا پانی پلا دیا جائے، تو میں بھی ان کا حافظہ قوی ہو جائے گا اور ان کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اگر عدالت میں کسی کا مقدمہ چل رہا ہے اور کوئی پیشی کے لیے جاتا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں حق پر تو ہوں،
لیکن سامنے والے کا وکیل زبردست ہے، وہ لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں کہ جج میرے خلاف فیصلہ کر دے۔ اگر ایسے اندیشے پیدا ہو جائیں تو سورہ قصص کی 3 بار تلاوت کر کے اللہ سے دعائے خیر کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے، معدے کی کوئی تکلیف ہے، یا کوئی جگر کا مرض ہے، یا کوئی پھیپھڑوں کا پرابلم ہے، تو پورے پیٹ کے اندر کے تمام مسائل کے لیے سورہ قصص سے اکثیر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ روز تلاوت کر کے پانی پر دم کریں اور سارا دن وہی پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں۔ یہ 21 دن پابندی کے ساتھ کر لیں تو پیٹ کا کوئی مرض باقی نہیں رہے گا۔ یہ بہت ہی مجرب ہے۔ اگر کسی ظالم کی طرف سے شر کا اندیشہ ہے تو یہ روز تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے تو اللہ ظالموں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ ڈیلی سے پڑھیں۔ آپ کی کوئی دکان ہے یا اسٹور ہے، ملازم ٹکتا نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کے بچہ گھر میں دل نہیں لگتا آپ کے بچے کا اور وہ آوارہ گردی کریے گھر سے باہر ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، گھر میں نہیں رہتا، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ سورہ قصص تلاوت کر کے اس کو اس کا پانی پلایا جائے یا اس کے کھانے پینے کی چیزوں پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل دکان میں، اسٹور میں، گھر میں لگا دیتے ہیں، بلا وجہ بھاگے گا نہیں۔ یہ بلا ناغہ 41 دن تک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مشکلات حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔